بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا اسکول آف تجوید چیپٹر 6. الحمدللہ 5 چیپٹر مکمل ہو چکے ہیں اور ان 5 ویڈیو میں تجوید کا مکمل بیس الحمدللہ ہم نے کور کیا ہے. آپ ان کو ضرور دیکھیں, نیچے ڈسکرپشن میں ان کی لنک دی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں, تنوین اور نون ساکن. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا یوز, جس کا کنیکشن مکمل تجوید کے آخری چیپٹر تک انشاءاللہ رہے گا. اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھنا ہے. ہر ایک چیز کو الحمدللہ یہاں بتایا جائے گا. چلیے شروع کرتے ہیں. تنوین اور نون ساکن. تنوین کسے کہتے ہیں اور نون ساکن کسے کہتے ہیں, پہلے ہم یہ سمجھ لیں گے. 2 زبر, 2 زیر اور 2 پیش. 2 زبر, 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کہتے ہیں. اب ان کو پڑھیں گے کیسا؟ زبر زیر پیش ہم نے دیکھا تھا, لیکن یہ 2 زبر, 2 زیر اور 2 پیش ہے. اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ 2 زبر ان, اس طرح پڑھیں گے. حمزہ 2 زبر ان, ان. حمزہ 2 زیر ان, حمزہ 2 پیش ان. یہاں پر بھی 2 زبر کی آواز اوپر کو ہی جا رہی ہے, 2 زیر کی آواز نیچے کو جا رہی ہے اور 2 پیش کی آواز آگے کو جا رہی ہے. لیکن فرق اتنا ہے کہ نون کی آواز کو ہم ظاہر کریں گے. جیسے حمزہ 2 زبر ان, آواز اوپر گئی اور نون کی آواز سنے آئی. حمزہ 2 زیر ان, آواز نیچے گئی لیکن نون کی آواز سنے آئی. حمزہ 2 پیش ان, ہونٹ گول ہوئے, آواز آگے کو گئی اور نون کی آواز ہمیں سنے گئی. اسی طرح با الف 2 زبر بن, با 2 زیر بن, با 2 پیش بن. اب یہاں پر آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے با الف 2 زبر بن کیوں لکھا, با 2 زبر بن کیوں نہیں لکھا؟ کیوں؟ ایک بات یاد رکھیں کہ 2 زبر کی کیس میں صرف حمزہ 2 زبر ان ہوگا, باقی با الف 2 زبر بن سے لے کر یا الف 2 زبر ین تک الف ساتھ میں رہے گا. تنوین کیس میں 2 زبر میں الف ساتھ میں رہے گا, باقی 2 زیر 2 پیش میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو با الف 2 زبر بن, با 2 زیر بن, با 2 پیش بن. یہ تھا تنوین. اس طرح تا 2 زبر تن, تا الف 2 زبر تن, سا الف 2 زبر سن, جیم الف 2 زبر جن, حا الف 2 زبر حن, خا الف 2 زبر خن. اس طرح ہم یا الف 2 زبر ین تک پڑھیں گے. پھر 2 زیر کو یہ با 2 زیر بن ہو گیا, تا 2 زیر تین, تا 2 زیر سین, جیم 2 زیر جن, حا 2 زیر حن, خا 2 زیر خن. اس طرح ہم یا 2 زیر ین تک پڑھیں گے. اور 2 پیش کے کیس میں با 2 پیش بن, تا 2 پیش تن, سا 2 پیش سن, جیم 2 پیش جن, حا 2 پیش حن, خا 2 پیش خن. اس طرح یا 2 پیش یون تک پڑھ لیں گے. تو یہ تھا تنوین. اس کو اس طرح پڑھیں گے. سیکنڈ ٹاپک ہے نون ساکن. اس سے پہلے کی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہیں گے. کیا کہا تھا؟ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہیں گے. اب یہاں پر نون ہے اور نون پر جزم ہے, تو یہ کیا بن گیا؟ نون ساکن. نون پر جزم ہے اسی لیے یہ بن گیا نون ساکن. تو اس کو پڑھیں گے کیسا؟ حمزہ نون زبر ان, حمزہ نون زیر ان, حمزہ نون پیش ان.
جس حرف پر جزم ہوگا اس کو اس کے پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جس حرف پر جزم ہوگا اس کو اس کے پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان. یہ تھا نون ساکن. اب اس میں تنوین اور نون ساکن، تنوین اور نون ساکن میں ایک چیز کامن ہے. ایک چیز کامن ہے. ایک دم سمپل کانسیپٹ ہے. ایک دم سمپل کانسیپٹ ہے. دیکھیے جو کامن چیز ہے میں اس لال بریکٹ میں لکھا ہوں، غور سے دیکھیں. تا الف دو زبر تن اور تا نون زبر تن. تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ تنوین میں جو آواز آ رہی ہے وہی سیم آواز نون ساکن میں آ رہی ہے. کیسے؟ تا الف دو زبر تن اور تا نون زبر تن، دونوں کی آواز سیم آ رہی ہے. اور یہ قاعدہ تنوین کا ہے اور یہ قاعدہ نون ساکن کا ہے. یہ تنوین کا قاعدہ، یہ نون ساکن کا قاعدہ. دونوں کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے لیکن جو پڑھے بعد جو آواز آ رہی ہے وہ سیم ہے. مطلب ہم اس کا کنکلوژن کیا نکالیں گے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. یہ بات ہم نے سمجھی. یہ تھا فرسٹ ایگزامپل. سیکنڈ میں دیکھیے سیم کیس. اب یہاں پر دو زیر، سا دو زیر فن، زبان باہر نکلے گی، سا ہے، سا دو زیر فن. اور یہ سا نون زیر فن، یہ بھی فن یہ بھی فن. دونوں کی آواز ایک جیسی ہے. دو پیش کا دیکھیں گے. جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن. دونوں کی آواز سیم آ رہی ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. ہم پڑھ رہے کیسا؟ جیم دو پیش اور جیم نون پیش. پڑھنے کا اسٹائل ڈفرنٹ ہے لیکن جب پڑھے بعد جو آواز نکل رہی ہے، جو ادائیگی ہو رہی ہے وہ سیم ہے. جن جن. ٹھیک ہے نا؟ تنوین تو ہم نے سیکھ لیا اور نون ساکن بھی سیکھ لیا اور یہ بھی سیکھ لیا کہ دونوں کے بیچ میں کون سی چیز کامن ہے. تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوگی، یہ بات کو آپ یاد رکھ لیں. لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ الگ ہے لیکن جو پڑھنے کے بعد جو آواز ہم ادائیگی کر رہے ہیں وہ سیم ہوگی دونوں کی. اب میں نے کیا کیا کہ یہاں پر کچھ ایگزامپلس لیے جس میں تنوین کے بھی ایگزامپل ہیں اور نون ساکن کے بھی ایگزامپل ہیں. ان پر نظر ڈالتے ہیں. تو پہلا حرف ہے عین الف زبر آ، دال الف دو زبر دن. دیکھیے دو زبر کے کیس میں الف ساتھ میں آئے گا. دال الف دو زبر دن، عادن. عین کی آواز ادائیگی برابر کرنی ہے. عادن. اب یہاں پر قاف زبر قا، را یا زیر ری، پری. را میں یا مدہ کا فائدہ ہوگا. پری. بادو پیش بن، پری بن. یہ ایگزامپل تھا تنوین کا، یہ بھی ایگزامپل تھا تنوین کا. اب نون ساکن کا ایگزامپل دیکھیں. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن. اگر سے یہاں پر میم نون زبر من کے بدلے میں میم الف دو زبر من رہتا تھا تب بھی آواز یہی آتی تھی من کی. یہاں پر نون ساکن ہے، میم نون زبر من، فمن فمن. سین واو زبر سو، واولین کا قاعدہ ہوگا. واولین پچھلے ویڈیو میں ہم نے کور کیا ہے، حروف لین کا کانسیپٹ اس کا ہے یہ. سین واو زبر سو، جلدی پڑھنا ہے اس کو. اور حمزہ دو زیر ان، سو ان. لاسٹ ایگزامپل لام زیر لی،
میم نون زبر من، لیمن، لیمن. اور ایک بات، حرکات کو جتنا جلدی ہو آپ اتنا جلدی پڑھنے کی کوشش کریں، تبھی تجوید میں خوبصورتی پیدا ہوگی، ورنہ مجہول انداز نظر آئے گا. اب میں آپ کو سارے حروفوں کو اور ایک بار بغیر ہچے کے رواں پڑھتا ہوں. عادن قریب فمن سوء لیمن، اس طرح اس کو پڑھیں گے. تنوین اور نون ساکن الحمدللہ یہاں مکمل ہوتا ہے. تو ہم نے کیا سیکھا آج کے ویڈیو میں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون پر جزم ہو تو نون ساکن، اور تنوین کی اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. تنوین کی اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اور ان کے لکھنے کا اور ہجے کر کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے، لیکن پڑھنے کا جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے، جب اس کی ادائیگی ہوگی تو آواز دونوں کی سیم رہے گی. اور تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، ٹوٹل 4 قاعدے ہیں. انشاءاللہ وہ آنے والے ویڈیوز میں ہم کور کریں گے. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ تنوین نون ساکن ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں تجوید کے لاسٹ چیپٹر تک اس کا کام آنے والا ہے. تمام رولز قاعدے میکسیمم اسی کے اوپر ہے، تنوین اور نون ساکن. تو آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں، بار بار دیکھیں. جس طرح میں پڑھا رہا ہوں، جس طرح میں ادائیگی کر رہا ہوں، آپ بھی اسی طرح ادائیگی کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں جو بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کامنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا. اور جو پچھلے ویڈیوز ہم نے مکمل کیے ہیں چیپٹر 1 سے چیپٹر 5 تک، نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی ہوئی ہے، آپ انہیں بھی ضرور دیکھیں. اور انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز آپ ضرور دیکھتے رہیں، کیونکہ تنوین اور نون ساکن کا میکسیمم پارٹ آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ لیا جائے گا. سارے قاعدے میکسیمم رولز اسی کے اوپر بیسڈ ہیں. اور آپ ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیں اور تجوید کو مکمل طور پر سیکھتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.